السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شب قدر میں ہمیں کس طرح عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ اس میں رکھا، کتنا اجر و ثواب ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں جب آسمان سے اترتے ہیں تو کوئی مسلمان ایسا باقی نہیں رہتا جس سے انہوں نے سلام کر کے مصافحہ نہ کیا ہو، اور اس کی یہ علامت ہے کہ اس شخص کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، اس شخص کا دل نرم ہو جائے گا جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ ملائیں گے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہنشاہ دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد غمگین نہ ہو، میں جب تک تمہاری امت کو انبیاء کرام کے مراتب و درجات عطا نہیں کروں گا، ان کو دنیا سے نہیں نکالوں گا۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس چونکہ فرشتے کلام پیام میں وحی اور اعزاز لے کر آتے تھے، اسی طرح شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے سلام اور رحمت کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر میں 20 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ وہ اپنے گناہوں سے انسان اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اور ہر حرف کے عوض اس نے جو نماز میں پڑھا ہے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جائے گا اور اس میں بے شمار حوریں ہوں گی۔ جو شخص شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا کہ جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 1000 محل عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان بن العاص کے غلام نے عرض کیا، اے آقا، مجھے کشتی چلاتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، میں نے دریا کے پانی میں ایک بات دیکھی ہے جس کو میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ آپ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ غلام نے عرض کیا کہ ہر سال ایک ایسی رات آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے مجھے خبر کرو۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا کہ آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت لے کر ایک سبز علم کے ساتھ اترتے ہیں اور کعبہ شریف کی چھت پر وہ علم لگا دیتے ہیں اور پھر فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، ان میں سے 2 بازو کبھی نہیں کھلتے مگر شب قدر میں یہ دونوں بازو مغرب اور مشرق سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے ذکر الہی کرنے والے، نماز ادا کرنے والوں کو سلام اور مصافحہ کریں اور جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہیں۔ پھر فرشتے ہر مسلمان کو جو جاگتا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھتا ہو، ذکر الہی کرتا ہو، اسے سلام کرتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکارتے ہیں، اے فرشتوں چلو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایماندار بندوں کی حاجات کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے سب
رحمت کا حکم فرمایا ہے اور ان کے سب گناہ بخش دیے، مگر 4 قسم کے آدمیوں کے گناہ اللہ نے نہیں بخشے۔ نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 رشتہ توڑنے والا، اور نمبر 4 ناحق قتل کرنے والا۔ ایک مرتبہ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت رسول اللہ نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون علیہ السلام تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر اللہ کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار بند کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور غربا میں مال تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کے بھاری بھاری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون پر کوئی حربہ کاریگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ میں لانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح کر لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون کی بیوی سے جا کر کہا، اگر تم اپنے خاوند کو رات کے سوتے وقت مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال اور دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے اس نے باندھ ڈالا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول ڈالا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا بھی کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا، میں ولی اللہ ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخر کار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ان کے بال بہت لمبے تھے۔ آخر کار آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام کوششیں رائگاں ہو گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون کی طرح عبادت اور ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی ایک رات کی عبادت سے حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی عبادت تم لوگوں کی اس سے بہتر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے کہا
کہ اگر 7 کے عدد پر غور کیا جائے تو آسمان بھی 7، زمین بھی 7، دن بھی 7، رات بھی 7، دریا بھی 7، صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی 7، خانہ کعبہ کا طواف بھی 7، رمی اور جمار بھی 7، انسان کی تخلیق بھی 7 اعضاء سے ہے، انسان کے چہرے میں بھی 7 سوراخ ہیں، قرآن مجید حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں، سورہ الحمد کی آیات 7 ہیں، قرآن مقدس کی قرأتیں 7 ہیں، قرآن میں منزلیں 7 ہیں، سجدے بھی 7 اعضاء سے ہوتا ہے، جہنم کے دروازے 7 ہیں، جہنم کے نام 7 ہیں اور اس کے درجے بھی 7 ہیں، اصحاب کہف 7 تھے، 7 لگاتار آندھی سے قوم عاد ہلاک ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل خانہ میں رہے، بادشاہ مصر نے خواب میں جو گائیں دیکھی تھیں وہ 7، قحط کے بھی 7 سال تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب حج سے فارغ ہو کر لوٹو تو 7 روزے رکھو، نسبتی عورتیں بھی 7 ہی حرام ہیں اور سسرالی عورتیں بھی 7 ہی حرام ہیں، کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو رسول خدا نے 7 بار پاک کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں پہلی بار مٹی سے مانجنا چاہیے۔ سورہ القدر کے آغاز سے سلام تک حروف کی تعداد 27 ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں 7 سال مبتلا رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں 7 سال کی تھی کہ رسول خدا نے مجھ سے نکاح فرمایا۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میری امت کے شہداء 7 طرح کے ہیں، راہ خدا میں مارے جانے والا، نمبر 2 طاعون سے مرنے والا، نمبر 3 سلک کے مرض سے مرنے والا، نمبر 4 ڈوب کر مرنے والا، نمبر 5 جل کر مرنے والا، نمبر 6 پیٹ کے مرض سے مرنے والا، نمبر 7 وضع حمل میں مرنے والی عورت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طول اس زمانے کے 7 گز کے برابر تھا اور آپ کے عصا کا طول بھی 7 گز تھا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اکثر چیزیں 7 ہیں تو اللہ تعالیٰ سلام ہی حتی مطلع الفجر فرما کر بندوں کو آگاہ کر دیا کہ شب قدر 27ویں شب ہے، یعنی 7 کا ہندسہ 27 میں شامل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر 27 تاریخ کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کی عبادات و ریاضت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سجدے کروا لے جو اس کے ہاں قابل قبول ہیں اور ہماری بخشش اور نجات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ امت مسلمان میں سب کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔